اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ تعالی ونصلی علی رسولہ الامی العربی الکریم والمہدی الموعود العظیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل الی آخرہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 136 سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 531 عرس مبارک امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس مقدس موقع پر اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جبکہ کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 ہے، ہر طرف مہاماری چل رہی ہے، پوری دنیا میں گلوبلی پوری اللہ کی مخلوق اس وبا میں گرفتار ہے۔ تو ایسے سچویشن میں، ایسے موقع پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے عرس مبارک کے مقدس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سیرت مبارکہ سننے، دینی معلومات حاصل کرنے، ریلیجس نالج کو گین کرنے کا جو بہترین ایڈوانٹیج دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرن مبارکن طیبا۔ قابل مبارکباد ہیں مہدویہ اسلامک سینٹر آف کیلیفورنیا، لاس اینجلس والے۔ یقیناً نیو جنریشن کو، نئی نسل کو مہدی علیہ السلام اور مہدویت سے واقف کرانے کا بیڑا اٹھایا، لیکن اس کام کا فائدہ دنیا بھر میں اب جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک کیلیفورنیا کی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ جوائن ہو رہے ہیں اس زوم میٹنگ سے، وہ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کی ٹاپک ہے ہاؤ ٹو لیو ایز مہدوی مسلم ان 21st سینچری۔ یہ عنوان یقیناً بہت بڑا عنوان ہے اور یہ کوسچن بہت بڑا ہے، تو اس کا آنسر کا لیول بھی بہت ہی اونچا ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہ اب آپ ہم سب آن لائن ہیں اور زوم پر میٹنگ کر رہے ہیں، کنورزیشن ہے کہ ایز اے مہدوی مسلم ہماری اپنی زندگی کا طرز کیا ہو، لائف سٹائل کون سی ہو۔ تو یہ اس سوال میں ہی، اس ٹاپک کے عنوان میں ہی یہ بات ہے کہ زندگی کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے، ہاؤ ٹو لیو ایز اے مہدوی مسلم۔ تو اب یہ جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی، یہ بہت ہی شارٹ ہے، مختصر ہے۔ 50 ایئرس، 60 ایئرس، 70 ایئرس، 80 ایئرس، 90 ایئرس یا سنچری، لیکن جو مستقل زندگی ہے، پرمننٹ زندگی ہے، ایک انسان کی بھی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے گیسٹ ہاؤس میں بھی رہے، تو جب تک کہ وہ اپنے اون ہاؤس میں، اپنی پرسنل گھر میں جب تک نہیں آ جاتا، اس وقت تک اسے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی قرآن مجید
جس زندگی کو حیات طیبہ کہتا ہے، ہولی لائف، پیور لائف، اس اصل زندگی کے تعلق سے ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے۔ سنچری کوئی بھی ہو، 21 سنچری ہو یا پھر کنٹری کوئی بھی ہو، ہماری اپنی زندگی کا ہماری پوری زندگی کا لائف سٹائل قرآنک ہونی چاہیے، اسلامک ہونی چاہیے۔ حاضرین محترم، سامعین اکرام، حضور اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کے تمام بندوں کو قرآن عظیم، اللہ کی آخری کتاب دنیا کے سامنے پیش کر کے آن لائن کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل زوم کر دیا تھا، یعنی قریب کر دیا، کلوز کر دیا تھا، ویسے ہی سید الاولیاء خاتم ولایت محمدیہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے ارشادات کے مطابق دنیا کو آن لائن کر دیا اور زوم کر دیا، اللہ سے کنیکٹڈ کر دیا، اللہ سے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اولڈ اور پیور اسلام کمپلیٹ ورژن کی شکل میں اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا، فائنلی ہے، اب اس کے بعد اس میں کوئی چینجز، کوئی تبدیلی نہیں، اتنا کمپلیٹ اسلام دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن اس کے بعد وقت گزرتا گیا، نیٹ ورک کم سے کم ہوتا گیا، کمزور پڑتا چلا گیا، اور لوگ جوں کمزور ہوتے گئے، آف لائن ہوتے گئے اور خدا سے انزوم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر۔ امامنا حضرت مہدی موعود برحق علیہ السلام نے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے زوم میٹنگ کے لیے آن لائن لانے کا جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا تھا، آپ کے ذمے کیا تھا، آپ کو جس کام کے لیے اپوائنٹ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے مہدی علیہ السلام نے فاسٹڈ نیٹ ورک دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ نیٹ ورک جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، اسٹرانگ نیٹ ورک، اسپیڈ نیٹ ورک دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نیٹ ورک کے بیس کو، اپنے نیٹ ورک کی بنیاد کو اور اپنے نیٹ ورک کی اسپیڈ کو دنیا کے سامنے لانچ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ ماں مذہب نو نیا وردیم، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے، کوئی نیو ریلیجن نہیں لائے، مذہب ما کتاب اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے، وہ اتباع محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی فالو ہے۔ یعنی مہدی علیہ السلام جو مذہب دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ وہی مذہب ہے، اولڈ، وہی پیور ریلیجن، وہی نیٹ ورک جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، کوئی نیا نیٹ ورک نہیں، کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں۔ اسی کو زوم کرنے کے لیے، یعنی اسی نیٹ ورک کو زوم کرنے کے لیے، اسی نیٹ ورک کو ریفارم کرنے کے لیے، اسی ہائی فائی نیٹ ورک کو مہدی علیہ السلام ریفریش کرنے کا کام جو مہدی علیہ السلام کے ذمہ تھا وہ کرے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، بہت پیارا، بہت بڑا، بہت اس وقت کا بہترین عنوان ہے، بہترین ٹاپک آپ نے دی ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ایز مہدوی مسلم ان 21 سینچری۔ مہدوی مسلم 21ویں صدی میں زندگی کیسے گزارے؟ یقیناً یہ 21 سینچری ہے، پہلے اور کتنے سنچریز گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سے یہ سنچریز کا حساب لگایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے پہلے کتنے سنچریز رہے ہیں۔ لیکن ایک اہم پوائنٹ آپ کو میں گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے کہ انسان کا فزکس وہی ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے، دنیا کا فزکس وہی ہے،
اس میں کوئی چینجز نہیں، سیم ہے، کبھی ڈیولپ ہوا، کبھی آبادی بنی، پھر آبادی بگڑی، لیکن چینجز نہیں ہوئے۔ اگر چینجز ہوئے ہیں تو وہ ہے انسان کی مینٹیلٹی میں، انسان کی سوچ میں، انسان کی ذہنیت میں۔ جب انسان کی ذہنیت میں چینجز آتے، وائرس آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا، اور جو چینجز آ گئے ہیں اس سے کریکٹ کرنے کے لیے نبی آتے، پیغمبر آتے، میسنجر آتے، اور دنیا کے سامنے بتاتے کہ اللہ تعالیٰ سے زوم کیسے ہوا جائے، اللہ تعالیٰ سے زوم میٹنگ کیسے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلوز کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے، مین مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں ساری مخلوقات میں اشرف، اعلیٰ اور سپیریئر کیوں بنایا ہے۔ ذہنیت کو پھر سے اسلامک بنانے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، میسنجرز کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بکس نازل کی۔ اب ذہنیت میں وائرس آیا، اسلامک ذہنیت چینج ہو گئی، ہینگ ہو گئی، کرپٹڈ ہو گئی، اور اسی وجہ سے ہر دور میں انسان اپنے بنیادی جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا ہے، اس سے وہ چینج کر کے یہ دنیا اور دنیا کی میٹیریل میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دھیرے دھیرے اسلامی ذہنیت میں اور اسلامک مینٹیلٹی میں تبدیلی آتے گئی، اس کے بعد پھر ذہنیت مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، کرپٹڈ ہو گئی، بلکہ انسان کو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیغام کے ذریعے، اپنے میسج کے ذریعے جو انسان کو آن لائن لایا تھا، پھر سے انسان آف لائن ہو گیا، اور پھر یہ وقت گزرتے گزرتے اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اشارات دیے تھے، جو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں، بے شمار احادیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد مڈل آف امہ میں، وسط امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں پر اسلام رہے گا، مسلمان صرف نام کے رہیں گے، قرآن ہوگا صرف پڑھ رہیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے میرے ہی اعلیٰ اور پاکیزہ گھرانے سے، میری ہولی فیملی سے، میرے بیٹی فاطمہ کے اولاد سے مہدی کو بھیجے گا۔ تو مہدی آئیں گے، اور مہدی آنے کے بعد اس اسلام کو جو کرپٹڈ کر دیا گیا ہے، اس مینٹیلٹی کو جو چینج کر کے، اسلامک اور قرآنک مینٹیلٹی کو چینج کر کے انسان دنیا میں الجھ کر رہ گیا ہے، مہدی آئیں گے، ریفریش کریں گے، ریفارم کریں گے، اور اس مینٹیلٹی کو اسلامک بنا کر اللہ سے ایسے زوم میٹنگ کرانے کا ذریعہ بتا دیں گے کہ بندہ پھر سے قرآن سے بھی جڑ جائے گا، اور آن لائن آ کر اپنی وہ بدلی ہوئی ذہنت کو، وہ کرپٹڈ مینٹیلٹی کو پھر سے اسلامک بنا لے گا۔ تو حاضرین محترم، یقیناً ہماری آئیڈینٹی، ہماری آئی ڈی یہ ہے کہ ہم اپنے اس مینٹیلٹی کو جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کر کے، دنیا جو بندوں کے حصے میں ایمان تھا، ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں آن لائن لا دیا تھا، اور وہ ایک بہترین لائف گزار رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مہدی علیہ السلام بھی ویسے ہی دنیا کو اس بہترین اسلامک مینٹیلٹی کے مطابق دنیا کے سامنے میسج لا کر بتا دیا کہ آدمی آن لائن کب ہوتا ہے اور آف لائن کب ہو جاتا ہے، کب اللہ سے زوم ہوتا ہے اور کب اللہ سے انزوم ہو جاتا ہے، کب اللہ سے جڑتا ہے اور کون سی صورتوں میں، کون سی باتوں کی وجہ سے اللہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ کورونا وائرس نے آ کر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 21 سینچری میں مہدوی ایک
सच्चे ईमानदार की हैसियत से जिंदगी कैसे गुजारे, इसके लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने ये कोरोना वायरस की शक्ल में एक बेहतरीन टीचर ला दिया है, एक बेहतरीन ट्रेनर दिया है कि 2020 ये ईयर इतना बेहतरीन हो गया है कि अगर एक मोमिन बंदा इस बात को समझे, जो मेंटालिटी थी, मेंटालिटी में जो करप्ट हो गई, करप्शन आ गया था, जो खराब हो गया था, वायरस आ गया था, अल्लाह ताला ने ये दुनियावी वायरस को भेजकर बता दिया है कि तुम्हारे लिए आइसोलेशन पॉसिबल है, उज़लत तुम्हारे लिए मुमकिन है, तरके दुनिया तुम कर सकते हैं, ट्रस्ट अल्लाह पर, भरोसा, तवक्कुल ये कर सकते हैं, तुम्हारे लिए पॉसिबल है। आज दुनिया बता रही है कि जो चार्टर्ड प्लेन, अपना पर्सनल प्लेन लेकर कहीं भी दुनिया के इस कोने से उस कोने तक जा सकते हैं, लेकिन वो भी लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सक रहे हैं। तो महदवी मुस्लिम को जिंदगी गुजारने के लिए 2020 बेस्ट ट्रेनर बना है। आज का इंसान अपनी जहनियत को बदलकर इस्लामिक और महदविया प्रैक्टिस को जो नामुमकिन समझ रहा था, इम्पॉसिबल समझ रहा था, कोरोना वायरस ने आकर बता दिया कि इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि पॉसिबल वही है जिसे हम इग्नोर कर दिए थे, जिसे हम छोड़ दिए थे। हाज़रीन मोहतरम, सामईन किराम, 2020 में जो पॉपुलर वर्ड्स हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा दर्ज दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़े टीचर बने हैं। क्या? वायरस, एंटीवायरस, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन वगैरह वगैरह। इंसान जो नामुमकिन समझ रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खुदरत कामिला से बता दिया कि आज सब कुछ मुमकिन है। फराइज विलायत गैर इस्लामिक जहनियत को बदलकर इस्लामिक बनाने वाले हैं। इंसान समझ रहा था कि मुझे मेरी जिंदगी में अभी ये काम बाकी हैं, मुझे अभी ये काम करना है, उसके बाद देखा जाएगा, तर्के दुनिया करूंगा, उज़लत अस खल्क यानी आइसोलेशन बाद में करूंगा, जिक्र दवाम के लिए मौका नहीं मिल रहा है, नमाज के लिए मुझे वक्त नहीं निकल सक रहा है। तो ये इस्लामिक जहनियत को अल्लाह तबारक व तआला ने कोरोना वायरस की वजह से रिफ्रेश करके बता दिया कि जिक्र दवाम भी पॉसिबल है, बल्कि जरूरी है, करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी अपनी गलती है। सोहबत सादिकीन, अच्छे लोग, उनकी सोहबत में हम रह सकते हैं। उज़लत असखल्क, आइसोलेशन यानी सबसे अलग थलग रहकर अल्लाह की इबादत और बंदगी करना वगैरह वगैरह। यकीनन ये सब है, लेकिन 21st सेंचुरी में गुमराही में डालने वाले जराए भी बहुत हो गए हैं। गुमराह करने वाले, मिसगाइड करने वाले, ट्रैक से हमारी गाड़ी को हटा देने वाले, उसमें सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा सोर्स है वो है इंटरनेट। यूं समझ लीजिए कि इंटरनेट इस दौर का सबसे बड़ा वायरस है। अगर हम इसे सही यूज नहीं करते हैं तो, चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज के ही साइंटिस्ट और स्कॉलर्स अपने सर्च में बता दिए हैं कि इंटरनेट की वजह से ही तबाही और बर्बादी दुनिया में हर तरफ फैली है। अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा जरिया इंटरनेट का है, लेकिन जो ही मालूमात कुछ हो गए तो हर शख्स समझ बैठता है कि मुझे बहुत कुछ मालूम है। ऐसा नहीं होता जब तक कि सोहबत में नहीं बैठते, और सोर्स सही पकड़ना पड़ेगा। जो सोर्स हम इख्तियार कर रहे हैं वो कुरानिक हो, साहिब कुरान खातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सोर्स हो, और खातिमुन नबीयीन के ताबे ताम व अतम मेहदी मऊद बरहक अलैहिस्सलाम का सोर्स हो, तो फिर समझ लीजिए कि वही नॉलेज परफेक्ट नॉलेज है, वही मालूमात सबसे सही तरीन नॉलेज मालूमात हैं। इसीलिए हजरत नूर मोहम्मद साहब का एक शेर इस मौके पर रखता हूं कि हुआ इस दौर में कारे हिदायत इस कदर आसान, हुआ इस दौर में कारे हिदायत इस कदर आसान। कारे हिदायत, टीचिंग करना, हिदायत देना और गाइड करने का काम इस कदर आसान हुआ। क्या? मिसरे सानी यह है कि बहुत कम उम्मती हैं, हर कस व नाकस पैगंबर है।
لیکن ہم مہدویوں کو اپنی ذہنیت کو، اپنی اسلامک ذہنیت کو تبدیل ہونے سے، چینج ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اس بہترین سسٹم سے آف لائن ہونے سے بچانے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ آن لائن رہنے کے لیے، اللہ سے زوم اور کلوز ہونے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہو، بیسٹ سورس کون سا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور یہ واقعہ ہماری کتب میں موجود ہے، اور یہ واقعے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تھوڑا بہت پڑھ لینے کے بعد، تھوڑا بہت سیکھے ہوئے ہیں، ڈاکٹری فیلڈ کے ہیں، دین میں دخل دے رہے ہیں، تو نالج صحیح نہیں ملے گی، اور دوسری فیلڈ کے ہیں لیکن ادھر انٹرفیئر ہو رہے ہیں تو نہیں ہوگا۔ جس کا جو پروفیشن ہوتا ہے وہ اپنے پروفیشن میں پرفیکٹ ہو تبھی وہ ویلیبل ہوتا ہے۔ اب میں جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ٹھٹا کے بہت بڑے عالم مولانا صدر الدین، جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، تھاؤزنڈز آف اسکالرز آپ کے شاگرد تھے، بہت کئی ہزار آپ کے شاگرد ایسے تھے جو خود بہت بڑے اسکالرز تھے۔ مولانا شیخ صدر الدین شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنے بڑے اسکالر ہیں، اور نالج کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کے خود اسٹوڈنٹس میں کئی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اب میں آپ کے سامنے جو پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ہم بیسٹ سورس کون سا ہو، ہم کہاں سے نالج گین کریں، کیونکہ انٹرنیٹ ایک ایسا جنکشن بن گیا ہے کہ اتنی ٹریفک ہے کہ آدمی اس ٹریفک میں گم ہو کر پھنس کر رہ جاتا ہے، اور اسے وہ راستہ نہیں ملتا جو صراط مستقیم ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، جو مہدی علیہ السلام کا ہے۔ مہدویت عین الاسلام ہے، اسی وجہ سے ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ حضرت شیخ صدر الدین شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اب دیکھیے کہ یہ پوری طرح تیاری کر کے، پوری طرح تیاری کریں، جب ٹھٹا مہدی علیہ السلام پہنچے تو ٹھٹا میں کئی ہزار علماء اکرام تھے، یعنی ویل ایجوکیٹڈ نالجبل پرسنالٹیز وہاں پر ہیں، اور مہدی علیہ السلام وہاں پر اپنی مہدیت کو پیش کیے ہیں۔ ہر شخص آ رہا ہے، ہر شخص اپنے اپنے حساب سے انالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود ہیں یا نہیں ہیں، یہ کیسے جانیں؟ اب اس کے لیے حضرت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری تیاری کے ساتھ، پوری اسٹڈی کے ساتھ مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آتے ہیں کہ چلو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ یہی ذات مہدی ہے یا نہیں ہے۔ تو اب ان کا سورس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ ایکسپرٹ ہیں، اور اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ ان کے خود ہزاروں شاگرد۔ بہرحال جب مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آتے ہیں تو جب مہدی علیہ السلام پہ نظر پڑتی ہے تو نظر پڑتے ہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے لباس ظاہر پر گئے، لباس کو دیکھا، فوجی لباس ہے، تیر کمان لگے ہوئے ہیں، آرمی ڈریس میں مہدی علیہ السلام کو جو ہی دیکھے شبے میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ پہلی ہی مہدی کی جو علامت ہے اسی میں یہ غلط دکھ رہے ہیں، کنفیوژن میں مبتلا ہو گئے۔ اب اپنے سورس کو انہوں کام میں لائے کہ قرآن میں اور احادیث متواتر المعنی میں، یعنی وہ احادیث جو کئی سو کی تعداد میں ہیں، اور مہدی کے جس میں سارے علامتیں بتائی گئی ہیں، نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ مہدی کا لباس فقیرانہ ہوگا۔ لیکن جب فرسٹ امپریشن، پہلے امپریشن میں وہ متاثر ہو گئے، شبے میں مبتلا ہو گئے، کنفیوژن میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹھان لیا کہ یہ تو مہدی موعود نظر نہیں آ رہے۔ اب اس کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گئے، پلٹ کر جب چند قدم آگے بڑھے، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب گائیڈ کرنا چاہتا ہے، جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو کیسے کیسے سورسز پیدا کر دیتا ہے بندے کے لیے۔ آنے والی شخصیت کے تعلق سے آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ نالجبل ہے، بڑی اسکالر، اسلام کی بڑی اسکالر پرسنالٹی ہے،
جب وہ الٹے قدم پلٹ گئے, کنفیوژن میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ہستی تو مہدی موعود کی نظر نہیں آ رہی ہے, جب پلٹ کر چلے گئے تھوڑی دور ہی نہیں گئے کہ ایک درخت سے, ایک ٹری سے وائس آئی, آواز آئی کہ اے صدر الدین کدھر جاتا ہے, پلٹ, وہی مہدی موعود ہے, وہ مہدی ہے جن کا وعدہ کیا گیا ہے. جب حضرت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں تو سنتے ہی آپ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطانی خطرہ دکھ رہا ہے, شیطان مجھے مس گائیڈ کر رہا ہے, لہذا پھر آپ آگے نکل جاتے ہیں. جب تھوڑی دور جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک کالے پتھر سے, چٹان سے ایک آواز آتی ہے, بلیک اسٹون سے وائس آتی ہے کہ اے صدر الدین کدھر جا رہا ہے, تو جس کے پاس سے آیا ہے وہی مہدی موعود ہے. تو پھر بھی آپ اگنور کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ نفسانی وسوسہ دکھ رہا ہے, میرے دل میں برا خیال آ رہا ہے, لہذا یہ مہدی موعود نہیں ہو سکتے. آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آواز آتی ہے غیب سے کہ اے صدر الدین, نہ یہ شیطانی خطرہ ہے, یہ نفسانی وسوسہ ہے, بلکہ یہی مہدی موعود ہیں, لہذا ان کی تصدیق کرو, جاؤ ان کے پاس. حضرت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ سنتے ہیں تو پھر اس کے بعد ذرا رک جاتے ہیں, واپس جاتے ہیں. مہدی علیہ السلام کی خدمت میں جب جاتے ہیں تو مہدی علیہ السلام قرآن کا بیان فرما رہے ہیں. اب دیکھیے کہ وہی انسان بدبخت ہوگا جو سچے خلیفۃ اللہ اور سچے مہدی کے بیان قرآن کے باوجود بھی آپ کی حقانیت کا انکار کر دے, آپ کی حقانیت کو نہ مانے. لیکن شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں تو ایمان تھا. آپ آئے, بیان قرآن چل رہا تھا, بیٹھے, زبردست اسکالر ہیں, زبردست عالم ہیں. انہوں نے جب مہدی علیہ السلام سے قرآن کا بیان سنا تو حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ زندگی میں ایسے ٹپس میں نے کہیں نہیں سنا, ایسے اسرار و رموز کی باتیں میں نے زندگی میں کبھی بھی نہ کہیں پڑھی نہ کہیں سنی. پھر اس کے باوجود حضرت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ابھی 50-50 ہیں, دل میں اندیشہ ہے, اور اس اندیشے کا اظہار مہدی علیہ السلام سے کر بھی دیے کہ میران جی اگر میں آپ کو مان لیا, آپ کی تصدیق کر لی, اور اگر آپ مہدی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا. تو مہدی علیہ السلام جلال میں آ کر ارشاد فرمائے کہ صدر الدین تمہیں صرف یہ شبہ ہو رہا ہے تو سوچو کہ اللہ کا مجھے حکم ہو رہا ہے, اور میں اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مہدی آخر الزماں کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد اب سورس کون سا اختیار کرے جس کی وجہ سے ہیڈن فائل اوپن ہو جائے, چھپا راز ظاہر ہو جائے, حق جو چھپا ہوا ہے وہ معلوم ہو جائے شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہوں نے جب یہ اظہار, یہ خدشہ, یہ ڈر ظاہر کیا تو مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ صدر الدین 6 مہینے بیکار رہنے کے بجائے ذکر خفی کی تعلیم حاصل کرو اور اس کے مطابق عمل کرتے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر حق اور ناحق کو ظاہر کر دے گا. چنانچہ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم ذکر خفی کی تلقین کیے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ امامنا مہدی علیہ السلام نے گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے, نالج گین کرنے کے لیے مین سورس جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے, سورس کون سا ہو, ذریعہ کیا ہو جس کی وجہ سے حق بھی معلوم ہو اور ناحق بھی معلوم ہو. تو اور کسے بتا رہے ہیں, اس نالجبل پرسن کو, اس اسکالر کو جس کے خود سینکڑوں شاگرد اسٹوڈنٹ اسکالرز ہیں. چنانچہ مہدی علیہ السلام جب انہیں ذکر خفی کی تلقین کر دیے, تب آپ بتائیے کہ ذکر کی تلقین جب مہدی خلیفۃ اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کر دے تو ذکر کی حلاوت اور ذکر کا ٹیسٹ اسے کیسے لگے گا, اور اس ٹیسٹ کا اسے مزہ کیسے لے گا. چنانچہ مہدی علیہ السلام ان کے لیے ایک روم, ایک حجرہ الاٹ کر دیے, اور اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ
ایسولیشن اختیار کر لو, ایسولیٹ ہو جاؤ, یعنی عزلت خلق اختیار کر لو اور ذکر شروع کر دو. مہدی علیہ السلام نے انہیں جو بیسٹ سورس دیا حق کو پہچاننے کا, مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کو جانچنے کا جو اعلیٰ سورس تھا, بڑا ذریعہ تھا, اس کے لیے مہدی علیہ السلام طریقہ بتا دیے. تو چنانچہ وہ ایسولیٹ ہو گئے, حجرے میں گئے, اللہ کی قدرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے مہدی علیہ السلام کے ذکر خفی کی تلقین کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے اندر ہی ان پر حق اور مہدی علیہ السلام کی حقانیت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہر ایسے کی کہ آپ اپنے اس حجرے سے نکلے, باہر کودے اور آئے مہدی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ آپ ہی سچے مہدی آخر الزماں ہے, اور تصدیق کی, اور اس کے بعد ترک دنیا کر لی. یعنی اب جیسا آج کا عنوان ہے ہاؤ ٹو لیو ایز اے مہدوی مسلم ان 21st سینچری, یعنی مہدوی 21st سینچری میں کیسے گزارا جبکہ ٹیکنالوجی ہے, آن لائن کا زمانہ ہے. اب حضرت شیخ صدر الدین رحمت رضی اللہ تعالی عنہ مہدی علیہ السلام سے ملے, اتنے بڑے اسکالر ہیں, اپنے علم کو کام میں لایا, لیکن مہدی علیہ السلام بتایا کہ میری حقانیت کو جاننا ہے تو ایسولیٹ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تم پر عیاں کر دے گا, ظاہر کر دے گا, تم پر وہ ہڈن فائل اوپن کر کے بتا دے گا جس کی وجہ سے. تو چنانچہ حضرت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر مہدی علیہ السلام کی تصدیق بھی کر لی, ترک دنیا بھی کر لیے, آن لائن ہو کر اللہ سے ایسے زوم میٹنگ کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے مہدی کی تصدیق جیسی بڑی دولت سے سرفراز کر دیا. تو سب سے بڑا سورس, سب سے بڑا ذریعہ یہ معلوم ہوا کہ یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا, ایسولیٹ ہو جانا, عزلت از خلق کرنا. نہ علم کام میں آتا حق کو پہچاننے کے لیے, نہ عمر کا ساتھ دیتی ہے حق کو پہچاننے کے لیے, نہ کسی کا پوزیشن رتبہ حق کو جاننے اور پہچاننے میں مددگار بنتا ہے. حاضرین محترم, اب 21st سینچری میں دنیا بھر میں بسنے والے ہر مہدوی کو اپنے مذہب پر جمے رہنے کے لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے میسج پر عمل کرنا ضروری ہے, آپ کے پیغام پر عمل کرنا ضروری ہے. ہم کہیں بھی رہے, کسی بھی ملک میں رہے, کسی بھی کنٹری میں رہے, اسی لیے ایک موقع پر امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ گر بامنی در یمنی پیش منی, اگر تم مجھ سے ہے اور یمن ملک جیسے کنٹری میں بھی ہو تو میرے نزدیک ہو, میرے پاس ہو, میرے سے زوم میں ہو. اور اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ ورنہ منی پیش منی در یمنی, اور اگر میرے نہ ہو کر میرے روبرو بھی رہو تو گویا تم یمن کنٹری ملک میں ہو. تو میسج کے ساتھ کہیں بھی رہنا ممکن ہے, پاسبل ہے, سینچری کوئی بھی ہو. تو 21st سینچری میں مہدوی حضرات دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, اپنے اپنے کوئی جاب کے سلسلے میں, کوئی اسٹڈی کے سلسلے میں, لیکن ایک مہدوی ہونے کی حیثیت سے مہدی علیہ السلام کا میسج اور پیغام ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہماری مینٹیلٹی تبدیل نہ ہو, ہماری ذہنیت تبدیل نہ ہو. ملک بدلتا ہے تو بدلا جائے, ملک بدلیں گے لیکن ہم اپنی آئی ڈی کو نہیں بدلیں گے. اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ مہدی و مہدویاں تا خام قیامت باشد, یعنی مہدی اور مہدی کا پیغام اور مہدوی قیامت قائم ہونے تک رہیں گے. تو مہدی علیہ السلام کے اس میسج کو ہمیں سمجھنا ہے, پیغام پر عمل کرنے کے لیے ہر بات میں ہمیں ریلیجسلی اور سینسیئرلی یہ سوچنا ہے کہ کون سا کام ہماری مینٹیلٹی کو چینج کرنے والا ہے, اسلامک سے غیر اسلامک بنانے والا ہے, نان اسلامک بنانے والا ہے. قرآنک اس مینٹیلٹی سے ہمیں نان قرآنک بنانے والا ہے, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. کسی بھی سوسائٹی میں ہو, ہم کوئی بھی کلچر میں ہم زندگی گزار رہے ہوں,
किसी भी कंट्री में हो, किसी भी सेंचुरी में हो, ऑनलाइन रहने के लिए, यानी दीन इस्लाम के वो लाइन के ताल्लुक से मैं कह रहा हूं कि उस लाइन पर ऑनलाइन रहने के लिए अपनी मेंटालिटी को, अपनी जहनियत को इस्लामिक और कुरानी बनाए रखना, यह हमारी बुनियादी जरूरत है। और जो वायरसेस हैं हमारी मेंटालिटी को और हमारी जहनियत को तबाह और बर्बाद करने वाले, हैंग कर देने वाले, स्टॉप कर देने वाले, ऑफलाइन कर देने वाले, उन तमाम वायरसेस से बचना चाहिए। अल्लाह से ज़ूम मीटिंग के लिए जरूरी है कि फराइज़ विलायत के साथ साथ फराइज़ नबुव्वत को पूरे इश्तियाक के साथ, मोहब्बत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ अपना लें। तो हमारी लाइफ, हाउ टू लाइफ जो सवाल है, जो उन्वान है, तो हमारी लाइफ खुद ब खुद अपग्रेड होते रहेगी, अपडेट होते रहेगी और कुरान से कनेक्टेड रहकर हम ऑनलाइन भी रहेंगे। इसलिए शायर कहता है कि कश्ती को भंवर में घिरने दे, कश्ती को भंवर में घिरने दे, मौजों को थपेड़े सहने दे। जिंदों में अगर रहना है तुझे, जिंदों में अगर रहना है तुझे, तूफान की हलचल रहने दे। तो हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रूफ देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। वैसे ही महदवी हैं तो महदवी होने का सबूत देना पड़ेगा, प्रैक्टिस के जरिए, अमल के जरिए। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को जो ऑनलाइन लाकर बता दिया, जो मेंटालिटी में करप्शन था, मेंटालिटी में जो वायरस थे, उन सारी चीजों को खत्म कर दिया था और बता दिया था कि मेंटालिटी को कैसे हम सही रखें। तो ये बेहतरीन मौका उर्स शरीफ के मुक़द्दस मौके पर कैलिफोर्निया के इस्लामिक सेंटर ऑफ महदविया काबिल मुबारकबाद हैं। इस फ़कीर को अपने ख्यालात रखने का मौका दिया। तो इस मौके पर मैं न सिर्फ सुनने वाले सामईन किराम बल्कि दुनिया भर में बसने वाले तमाम महदवियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने नॉलेज गेन करने के सोर्स को सही तौर पर पकड़े। इंटरनेट हर चीज का हल नहीं है। गूगल सर्च ऐसा दलदल है कि आदमी जब गिरता है तो फंसता ही फंसता चला जाता है। कोई भी चीज को उस वक्त सर्च करने की जरूरत होती है जब वो डिसाइडेड न हो। जो चीज डिसाइडेड है, जो चीज तय हो चुकी है, जो चीज सर्च और रिसर्च के सारे मरहले गुजार चुकी है, उसके बाद तो हमें सिर्फ यही है कि ब्लिंकर लगाकर हमें फॉलो करना है। हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को ऑनलाइन लाकर अल्लाह से ज़ूम कर दिया था। यही वजह थी कि ज़ूम मीटिंग कैसे होती है, उसके लिए एक वाकया रख के अपनी बात खत्म करता चलूं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मरतबा एक जंग में, एक वार में, टखने में नेज़ा घुस जाता है, धस जाता है। तब आप देखिए कि जो मेंटालिटी चेंज होकर एकदम से आदमी अल्लाह से कैसे क्लोज हो गया है, अल्लाह से कैसे जुड़ गया है, हमेशा कैसे ऑनलाइन रहता है। तो वो नेज़े को निकालने के लिए 2-3 सहाबा पीछे पड़े, पैर लगाए, खींचने की कोशिश की तो अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताब नहीं लाए और कहा कि भाइयों मुझे पॉइजन हो जाता है तो होने दीजिए, लेकिन ये निज़ाम मेरे पैर से मत निकालिए, तकलीफ बहुत हो रही है, बहुत शदीद पेन हो रहा है। तो उसी वक्त अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है, मजमे को देखा, बहुत लोग हजरत अली के करीब हैं। तो सारा माजरा सुनाया जाता है। तो आखाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अभी न को अली जब नमाज में हो उस वक्त उनके पैर से ये नेज़ा निकाल लो, आसानी के साथ निकल जाएगा। तो नमाज भी अल्लाह से क्लोज होने का, ज़ूम होने का है। और मेरे प्यारे भाइयों, ज़ूम जब कोई चीज होती है तो देख लीजिए कि बहुत सारी चीजें नजर आने लगती हैं जो अनज़ूम होने की सूरत में नहीं दिखती है। तो ज़ूम जब इंसान किसी चीज को करता है तो अल्लाह ताला की जात को ज़ूम कर कर, अल्लाह ताला की जात को टारगेट बनाकर, मुकर्रर करके जब बंदा इबादत करता है, अल्लाह को फेस करता है, तो फिर उसका मुकाम क्या होता है। जब अगली नमाज का वक्त आया, मौलाए कायनात हजरत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में ठहरे हुए हैं और सहाबा आए
اپنے پیروں سے حضرت علی کے پیر کو لگایا اور ہاتھوں سے پوری قوت سے اس نیزے کو کھینچا، نکال دیا اور خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت علی کو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ نماز ختم کی، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا پھر اطراف میں لوگ کھڑے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ بھائیو کیا پھر آپ آ گئے پھر سے میرے پیر سے نیزہ نکالنے کے لیے؟ تو سبھوں نے کہا کہ یا علی ذرا جھک کر تو دیکھیے۔ جب آپ جھک کر دیکھے تو نیزہ نکل چکا تھا۔ آج ہمارے لیے کیا ہم اعلیٰ قوم کے ہیں، عالیت والی قوم کے ہیں، جب نماز میں ٹھہرتے ہیں تو ہمارے ڈسٹرب کتنا ہوتے ہیں، شیطان آ کر مس گائیڈ کرتا ہے، ایسی ایسی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو نماز سے ہٹ کر ہمیں یاد نہیں آ رہی تھی۔ تو کیا یہ ہم زوم ہو رہے ہیں، کیا اللہ سے قریب ہو رہے ہیں؟ چونکہ اب ہم ایپ زوم پر پورے میٹنگ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور نیو جنریشن کو، ینگرز کو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنی آئی ڈی کو کسی بھی کنٹری میں ہو، کسی بھی سنچری میں ہو، اپنے کسٹم کو، اپنے ٹریڈیشن کو چینج نہ کرے، اپنی مینٹالٹی کو چینج نہ کرے، نماز کی پابندی کرے، ذکر دوام کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ وہی چیز بندوں پر فرض کیا ہے جو بندوں کے لیے پاسبل ہے۔ بندوں کے لیے مشکل، مشقت، ڈسٹرب کرنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اسی وجہ سے دن میں بندوں کے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ وقت ہوا نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سال بھر رزق کھانے والا بندہ 1 مہینہ رمضان المبارک کا مقدس اور ہولی منتھ روزہ رہ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ فرض کیا۔ زندگی میں 1 مرتبہ اگر حج کو جانے کی کیپیسٹی ہے، کرایہ ہے، اتنا حج کو مینٹین کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن جو مین سورس جس کے تعلق سے میں نے مولانا شیخ صدر الدین شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنایا، وہ ہے ذکر اللہ۔ وہ سب سے بڑا سورس مہدی علیہ السلام بتائے ہیں، اور وہ سورس کے تعلق سے قرآن پورا بھرا پڑا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو صبح شام، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو کثیر تعداد میں، انلیمیٹڈ۔ تو یہی وجہ ہے کہ بڑا سورس ہم سے چھین لیا گیا، ہم غافل ہو گئے، ہم اگنور کر دے رہے ہیں بڑے سورس کو۔ تو ہماری زندگی کیسے ہو، ہمارا لائف سٹائل کیسا ہو، ہاؤ ٹو لیو از مہدوی، کیسے مہدوی اپنے آپ کو ایک مہدوی کی حیثیت سے زندگی گزارے، کسی بھی کنٹری میں ہو، کسی بھی سنچری میں ہو۔ تو اس کے لیے قرآن سے ہمیں کنیکٹڈ ہونا ہے، ہمیشہ قرآن سے آن لائن ہونا ہے، اور قرآن سے آن لائن ہونے کے لیے مہدی علیہ السلام نے ایک صفت بتائی ہے کہ برائے فہمیدن قرآن نور ایمان بس است۔ نور ایمان ہونا، ویژن آف اللہ کا ہم میں سچا جذبہ ہونا، طلب ہونا، وہ ریکوائرمنٹ کے ساتھ اگر قرآن کو سمجھیں گے۔ مولانا شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اسکالرز اپنے وہ سورسز کے ساتھ آئے تھے، لیکن مہدی علیہ السلام نے بتا دیا کہ حق اور ناحق کو سمجھنے کے لیے، ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، فکس کرنے کے لیے چلو آئسولیٹ ہو جاؤ، تم دیکھو تھوڑے دن رہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، کرم کیا، صرف within 3 days اللہ تعالیٰ نے ان پر حق ظاہر کر دیا۔ تو الغرض میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں تمام مہدویہ اسلامک سینٹر آف کیلیفورنیا کے ذمہ داروں سے، آرگنائزر سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنریشن کو بچانے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اور اچھی خدمت کرنے کا موقع عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان کی مدد فرمائے۔ اس کے لیے ایک ہمبل ریکویسٹ میری پیرنٹس سے ہے، جو بھی سن رہے ہیں، کہ اپنے بچوں کو آپ بتائیے کہ ہم مہدوی ہیں، ہمارا مذہب حق ہے، ہمارے کسٹمز، ہمارے ٹریڈیشنز جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے کنیکٹڈ ہے، ریلیٹڈ ہیں، بہت کلوز ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مہدی موعود علیہ السلام کے 531ویں عرس مبارک کے مقدس موقع پر
تصدیق مہدی پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. دنیا بھر میں بسنے والے تمام مہدویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کورونا وائرس کے اس وبا سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور کورونا وائرس چونکہ وبا ہے، اور وبا کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ وبا میں جو ہلاک ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، وہ شہادت حکمی پاتا ہے، یعنی شہید ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کورونا وائرس میں جو شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم تمام کو بھی اس پرمننٹ ہاؤس کے لیے، اس پرمننٹ لائف کے لیے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، انلیمیٹڈ ہے، اس آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں صحیح معنوں میں پریپیئر ہونے اور تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.